صلاۃ التسبیح کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس نماز میں کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کون سے گناہ؟ تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے چھوٹے بڑے، تمہارے نئے پرانے، تم نے جو جان بوجھ کر کیے یا غلطی سے کیے، جو تم نے چھپ کر گناہ کیے یا اعلانیہ گناہ کیے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کرو، اگر روزانہ ادا نہیں کر سکتے تو ہر جمعے ادا کرو، اگر ہر جمعے میں ادا نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک بار ادا کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس کو ادا کرو، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی عمر میں اس کو ایک مرتبہ لازمی ادا کر لو۔ تو یہ صلاۃ التسبیح ہے جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے۔ اچھا، اس کی نیت کیا کریں گے؟ آپ اتنی نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ آپ نے دل میں یہ سوچ لیا، اتنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ رات کو پڑھی جائے، دن کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اگر کوئی رات کو پڑھنا چاہے رات کو پڑھ سکتا ہے، کوئی جو ہے 10 بجے دن کے پڑھنا چاہے، 11 بجے دن کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی ظہر کے بعد پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، بس مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، مکروہ وقت کے علاوہ دن ہو یا رات ہو، جب اس کا دل کرے وہ کھڑا ہو جائے اور صلاۃ التسبیح کو ادا کرے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نیت کر لیں گے، اور نیت کرنے کے بعد کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرتا ہوں منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اب آپ کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیرک تک۔ اس کے بعد 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے شروع کا، یہاں تک آپ پڑھیں گے واللہ اکبر تک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ پڑھیں گے، جب 15 دفعہ پورا ہو جائے۔ اچھا، اس کی گنتی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ یوں ہاتھ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ انگلیاں دباتے جائیں، جتنی دفعہ ہوتا جائے آپ انگلیاں دباتے جائیں، اس طرح آپ کو گنتی یاد رہے گی، تعداد یاد رہے گی کہ کتنی دفعہ میں نے یہ تسبیح پڑھ لی ہے۔ تو ثنا کے بعد 15 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی بھی سورت آپ اس کے ساتھ ملا لیں جو آپ کو یاد ہے۔ جب آپ نے سورت پڑھ لی، اس کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ جب 10 دفعہ پڑھ لیا آپ نے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 3 دفعہ 5 دفعہ آپ تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیح آپ پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے، یہاں پر بھی آپ نے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں گے، سجدے سے جب اٹھتے ہیں اس میں بھی آپ 10 دفعہ آپ پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، وہاں پر بھی آپ نے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے۔ تو یہاں پر اب قرات کرنے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ آپ نے اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے رکعت میں پڑھا تھا 15 دفعہ تسبیح پڑھیں گے پہلے۔ جب 15 دفعہ تسبیح پہلے پوری ہو جائے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے 10 دفعہ پڑھیں گے، پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں گے، پہلے سجدے سے اٹھیں گے جب پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر جب دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں گے 10 دفعہ پڑھیں گے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے، اور 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ تسبیح ہو جاتی ہے۔ جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے، یہاں آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ التحیات سے شروع کرنا ہے، التحیات للہ والصلوات، یہاں سے پڑھیں گے آپ، چاہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی تیسری رکعت ہے تو آپ کی تیسری اور چوتھی رکعت یہ آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے آپ نے پہلی اور دوسری پڑھی ہے، کہ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد
کہ 15 دفعہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر تاو تسمیہ سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، اور پھر 10 دفعہ جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے آپ پڑھیں گے۔ تو جس طرح پہلی اور دوسری رکعت پڑھی ہے اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت کو ادا کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک دو مسئلے سمجھ لیجئے۔ اگر بالفرض کوئی شخص جو ہے تسبیح پڑھنا بھول جاتا ہے، آپ قیام میں تھے اور سورت ملا لی آپ نے، سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بے خیالی میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اب یاد آیا کہ بھائی مجھے تو تسبیح پڑھنی تھی 10 دفعہ، اب وہ کیا کرے؟ تو رکوع کی تسبیح پڑھے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب جب رکوع میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 دفعہ رکوع کے جب پڑھے گا تو اس کے ساتھ 10 دفعہ وہ بھی پڑھ لے جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، تو وہاں پر گنتی پوری کر لے۔ اسی طریقے سے اگر رکوع میں پڑھنا تھا لیکن بھول کر وہ کھڑا ہو گیا، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، اور رکوع میں یہ پڑھنا بھول گیا تسبیح، تو اب جو ہے جب رکوع سے کھڑا ہوگا 10 دفعہ وہ پڑھے گا جو پڑھنی تھی، اور 10 دفعہ جو ہے رکوع کی جو اس نے پڑھنا بھول گیا وہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی تسبیح پڑھنا بھول جائے، اگلی جب تسبیح کا مقام آئے گا وہاں پر اس کو ساتھ میں شامل کر دے، ایڈ کر دے۔ اچھا، اس طرح کرنے سے پھر یہ نہیں ہوگا کہ آخر میں صدر صاف کرے کہ تسبیح جو ہے میں بھول گیا تھا اور بعد میں نے پڑھی، اس سے صدر صاف لازم نہیں آتا، صدر صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ تسبیح پڑھ لے اور ہر رکعت میں 75 دفعہ پوری ہو جائے گی، اور اس طریقے سے اس کی صلاۃ و تسبیح ادا ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے رمضان مبارک کے مہینے میں، بڑی راتوں میں، جمعے کی شب میں اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔